امریکی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق گزشتہ 45 برس بالخصوص 9/11 کے بعد جن ممالک میں تعلیمی اداروں اور طلباء پہ سب سے زیادہ حملے ہوئے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور اور اب باچا خان یونیورسٹی چارسدہ کے سانحات کے بعد یہ سوال دوبارہ والدین کے ذہن میں ابھر آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ناحق موت سے کیسے بچائیں۔ اس بارے میں کوئی مرکزی پالیسی موجود نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ معاملہ صوبوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک حل یہ نکالا ہے کہ اساتذہ کو اسلحہ کی تربیت اور رکھنے کی اجازت دی جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ صوبے میں 68,000 تعلیمی ادارے اور 55,000 پولیس والے ہیں، لہٰذا اکیلی حکومت ہر ادارے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ حکومت بلوچستان نے یونیورسٹیوں کے تحفظ کے لیے مسلح کیمپس فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں اس فورس کے 60 مسلح جوان تعینات کیے جائیں گے۔ یہ فورس وائس چانسلر کے تحت ہوگی۔ تجویز تو اچھی ہے، لیکن دہشت گرد صرف اعلیٰ تعلیمی اداروں کو تو نشانہ نہیں بناتے۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی کی ذمہ داری تعلیمی اداروں پہ ڈال دی ہے، اور جو تعلیمی ادارہ سیکیورٹی کے طے شدہ معیار پہ پورا نہیں اترے گا اسے تعلیمی سرگرمیوں سے روک دیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے اس بابت کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھٹو حکومت نے طلباء کو اسلحے کے استعمال کی بنیادی تربیت دینے کے لیے کالجوں کی سطح پہ نیشنل کیڈٹ کور اسکیم شروع کی تھی، تاکہ وہ ہنگامی حالات میں باقاعدہ فورسز کے ذیلی مددگار بن سکیں۔ اگرچہ یہ اسکیم لازمی کے بجائے اختیاری تھی، مگر طلباء کو یہ ترغیب دی گئی کہ NCC کی تربیت مکمل کرنے پہ 20 اضافی نمبر ملیں گے۔ عام شہریوں کی فوجی تربیت کے لیے جانباز فورس اور مجاہد فورس کی اسکیمیں شروع کی گئیں، اور فوج سے مستعار اہلکار اس تربیت پہ مامور کیے گئے، مگر ضیاء الحق حکومت نے یہ تمام اسکیمیں وجہ بتائے بغیر ختم کر دیں۔ اگرچہ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دہشت گردی طویل المیعاد کثیر سمتی حکمت عملی کے تحت ہی ختم ہو سکتی ہے، مگر جب تک یہ فلسفیانہ ہدف حاصل ہو تب تک لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی گئی تو انارکی پھیل سکتی ہے۔ تو کیا اب انارکی نہیں؟ اس ملک میں غیر قانونی ہتھیاروں کی بہتات روکنے کے لیے پچھلے 40 برس میں کیا 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 گیا؟ جو تباہی ہو رہی ہے اس میں لائسنس یافتہ اسلحہ کتنا استعمال ہوا اور غیر قانونی اسلحہ کتنا، کوئی نابینا بھی دیکھ سکتا ہے۔ آخر اسلحے کا لائسنس صرف طاقتور طبقات اور من پسند افراد کے لیے ہی کیوں؟ جو قانون پسند شہری اپنے تحفظ کے لیے تربیت یافتہ محافظوں کی فوج نہیں رکھ سکتے، وہ کیا کریں؟ اسلحہ رکھنے کی قانونی اجازت محدود رکھنے سے حالات آخر کتنے بہتر ہوئے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلحہ لائسنس اگر عام کھول دیا جائے تو لوگ ذاتی دشمنیاں بھی نکالیں گے۔ تو لوگ کیا اس وقت غیر قانونی اسلحے سے ذاتی دشمنیاں نہیں نکال رہے؟ یقیناً مثالی صورت تو یہی ہے کہ ہتھیاروں پہ صرف ریاست کی اجارہ داری ہو اور کسی کو بھی ریاست کے اندر ریاست بننے نہ دیا جائے، مگر مستقبل قریب میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا ریاست اعتراف کرے کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی اور شہری اپنی حفاظت خود کریں۔ ایک عمومی معیار اور مخصوص مدت کے لیے استعمال کی واضح شرائط کے تحت اسلحہ لائسنس کا دروازہ تمام ذمہ دار شہریوں کے لیے سنجیدگی اور دردمندی سے کھولنے پہ غور کیا جائے۔ جب ریاست اپنی رٹ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اسلحہ واپس لے لیا جائے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہی مرنا ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ لڑتے ہوئے مرا جائے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات سے غیر معمولی طریقوں سے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔